اسرائیلی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل فلسطین سے جنگ کی وجہ سے شدید معاشی بحران کا شکار ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک اسرائیل کو $51 بلین کا نقصان ہو چکا۔ فلسطین اسرائیل جنگ میں اسرائیل اپنے ہی بنائے گئے کھڈے میں گرنے جا رہا ہے۔ معاشی محاذ پر اسرائیل ایک نئی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب ان کے اپنے لوگ نیتن یاہو کی خراب معاشی پالیسی کو لے کر بغاوت پر اتر آئے۔ ان کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیل کو معاشی طور پر ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا جس کی وجہ سے اسرائیل کو جنگی محاذ پر تو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ معاشی سطح پر بھی اسرائیل کو پسپائی ہونے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی بیوروکریسی سے اٹھتی ہوئی آوازیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اب نیتن یاہو اور اسرائیل معاشی حوالے سے مزید نقصان اٹھائے گا۔ بطور مجموعی صورتحال اسرائیل کے حق میں نہیں اور نیتن یاہو کی حکومت کو شدید اندرونی تفریق اور مخالفت کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے نیتن یاہو کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صہیونی ریاست کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کی سیکیورٹی ناکامی کے بعد سے نروس بریک ڈاؤن کی حالت میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا نیتن یاہو غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کر کے غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اب اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ غزہ کی سلامتی کی نگرانی کرنا اسرائیل کے مفاد میں نہیں۔ جنگ کے آغاز پر اگرچہ اسرائیل کی اکانومی مثبت رجحان میں جا رہی تھی، اسرائیل اکانومی کے لحاظ سے کافی مضبوط تصور کیا جاتا تھا اور اسرائیل اپنے بے شمار نیشنل اور انٹرنیشنل پروڈکٹ سے بھی کافی سرمایہ کاری حاصل کر رہا تھا، یعنی اسرائیل پوری دنیا کو وہ برانڈز اور بالخصوص فوڈ چینز فراہم کر رہا تھا جو اب دنیا کی ضرورت بن چکی تھی۔ اسرائیلی جنگی مظالم سے پہلے اسرائیل کی اکانومی بہت اوپر جا رہی تھی۔ جنگ کے آغاز پر اگرچہ اسرائیل کے پاس غیر ملکی ذخائر $200 بلین تھے اور امریکہ نے اسے $41 بلین کی جنگی امداد بھی دی تھی۔ امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان ہتھیاروں کے کسی بھی قسم کے اسرائیل پر استعمال کی کوئی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن جنگی اخراجات بہرحال اوسط معاشی طاقت کے ملک کے لیے بھی کمر توڑ دینے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی طاقتور ملک کو بھی نقصان ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے جنگ طول کھینچ رہی ہے، اسرائیل کے لیے معاشی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے جو 3 لاکھ ریزرو فوج کے لیے طلب کیے ہیں، ان پر اخراجات بھی معاشی مسائل کا سبب بن رہے ہیں۔ معاشی مسائل کے اس تہلکہ خیز رخ کی وجہ سے بہت سے اسرائیلیوں اور یورپینز کا اسرائیل چھوڑ جانے کا امکان بھی واضح ہے۔ انہیں اس کارروائی کے بعد تل ابیب سمیت اسرائیلی زمین محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ جہاں جنگی اور معاشی محاذ پر اسرائیل تباہ و برباد ہونے کے دہانے پر ہے، وہیں بیشتر ممالک اسرائیل کی اس بربریت کی وجہ سے انہیں مزید معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ممالک کا کردار کلیدی رہا۔ گزشتہ دنوں میں صابن سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء، فاسٹ فوڈ چینز، دوائیں، ہتھیار، سائنسی آلات، سب پر ان لوگوں کی اجارہ داری تھی، لیکن اب کچھ اسلامی ممالک نے اس حوالے سے مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات اور بالخصوص فاسٹ فوڈ، سافٹ ڈرنکس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا، اور اسی وجہ سے بھی اسرائیل اپنے زیادہ بکنے والے پروڈکٹس کی نئی پروڈکشن کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے۔ ترکی کی دارالحکومت انقرہ میں ترکیہ کی پارلیمنٹ نے غزہ پر خونی جارحیت کے خلاف احتجاج کے طور پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ترک پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد ترک پارلیمنٹ میں موجود ریسٹورانٹ سے اسرائیلی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ کی جانب سے فیصلہ عوامی رائے کے بعد کیا گیا۔ واضح رہے کہ ترک عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی تھی۔ ترکیہ اسرائیل سے غزہ میں مظالم کے خلاف پہلے ہی احتجاجاً اپنے تعلقات ختم کر چکا، اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بیان دے چکے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردن نے بھی اسرائیل کی حمایت کرنے والے معروف ریسٹورانٹ کے بائیکاٹ مہم شروع کر دی۔ اردن میں شہریوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی حمایت کرنے والے تمام ریسٹورانٹ کے بائیکاٹ کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے سخت قسم کے رد عمل ظاہر کیا۔ اس شاندار اقدام کو بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ دوسری جانب اس مثبت ڈیولپمنٹ یعنی اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی وجہ سے اسرائیل کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہی ان کی معاشی صورتحال کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو۔
پاکستان کے بڑے گروسری سٹور سے بھی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تباہی کا وہ کنارہ ہے جس کی جانب اسرائیل دن بدن آگے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کا بارودی ساز و سامان اور میزائلوں پر بھی بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، چونکہ اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر 600 ٹن بم کافی مقدار میں استعمال کرتا ہے اور انہیں یہ سب لے جانے کے لیے تقریباً 30 واضح لاریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دن بدن اسرائیل کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں اور اس کی اکانومی بھی منفی رجحان کی طرف جا رہی ہے۔ اسرائیل جیسے چھوٹے غیر ملکی گاہک کو شدید نفیس اور اکثر زیادہ مہنگے ٹارگیٹنگ الیکٹرانکس اور ہارڈ ویئر کو شامل کیے بغیر صرف گونگے ورژن کے لیے $25,000 فی ٹن کی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سے صرف بنیادی بم کی روزانہ قیمت $15 ملین سے زیادہ ہے۔ ایڈانس کے ساتھ یہ فرض کرنا مناسب ہے کہ یہ تعداد کم از کم $25 ملین فی دن تک بڑھ جاتی ہے۔ اس شرح سے بمباری کی مہم میں اب تک صرف بموں میں اسرائیل کو کم از کم $750 ملین کا نقصان ہوا، جس سے اس کی اکانومی کی کمر ٹوٹ چکی۔ اگر ہم اضافی اخراجات کی جانب جائیں تو F-16 کا دعویٰ ہے کہ پرواز میں بہت کم قیمت ہے، جو کہ صرف $8,000 فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے، اور فی دن کم از کم 300 پرواز کے گھنٹے فرض کرنے سے فی دن $2.5 ملین یا اب تک $75 ملین کا اعداد و شمار بنتا ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے معاشی نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ تمام اضافی فضائی اثاثوں کو بھی شامل کیا جائے جو بمباری کو برقرار رکھنے کے لیے درکار ہیں، جیسا کہ نگرانی، جاسوسی، الیکٹرانک جنگ، ہوائی جہاز کی ابتدائی وارننگ، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور اسی طرح پوری فضائی مہم کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے لیے اب تک کم از کم $2 بلین خرچ کیے اور یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ 3,60,000 ریزارٹس کو متحرک کرنے اور اسلحے کے نیچے رکھنے، زمینی جنگ چھیڑنے کے بغیر ہے، جو اسرائیل نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا۔ اس سب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل فلسطین پر مظالم تو ڈھا رہا ہے، لیکن دراصل وہ اپنی اکانومی کی قبر بھی کھود رہا ہے۔ نیز اس حماقت کے حوالے سے اسرائیل معاشی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، جس پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت غیر ضروری اخراجات روکے۔ 300 معاشی ماہرین نے نتن یاہو اور وزیر خزانہ کو خط لکھ کر واضح کیا کہ اسرائیل اس ساری صورتحال میں مزید معاشی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کے 300 اہم ماہرین اقتصادیات نے اسرائیل کو جاری جنگ کے حوالے سے معاشی چیلنج سے خبردار کرتے ہوئے کہا، جنگ کے لیے آنے والے دنوں میں اربوں شکل کے اخراجات کرنا پڑیں گے۔ ان ماہرین معیشت کے مطابق حکومت کو اپنے غیر ضروری خرچے فوری طور پر کم کرنے چاہیے تاکہ صورتحال قابو میں آ سکے۔ اسرائیلی ماہرین معیشت نے اس بارے میں وزیر اعظم نتن یاہو اور وزیر خزانہ کو ایک خط بھی لکھا۔ معاشی مسائل کے بڑھنے کا انتباہ کرنے والے ماہرین معیشت میں سابق گورنر بینک آف اسرائیل بھی شامل ہیں، جنہوں نے بڑے وثوق سے آنے والے خطرناک معاشی بحران کا ذکر کیا۔ نتن یاہو کے انتہائی پسندیدہ اتحادیوں کے تعاون سے قائم شدہ حکومت نے شروع میں ہی انتہا پسند یہودیوں کے لیے خطیر رقم مختص کر رکھی تھی اور ابھی بھی کم از کم 9 ارب شیکلز انتہا پسندوں کی خوشنودی کے لیے منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ نتن یاہو کے معاشی مشیر کے مطابق محض نمائشی تبدیلیوں کے ساتھ ضرورتوں کے چیلنج کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں خدشہ ہے کہ حکومت کو جلد بہت سے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ اگر یہ سب جاننے کے باوجود جنگ کا یہ سلسلہ اسرائیل کی جانب سے مزید کچھ دن بڑھا دیا گیا تو اسرائیل کو خطرناک حد تک معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک ایسا چیلنج ہوگا کہ اسے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔